دل کا اجڑا چمن ہو آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سے وجل ایک بار پھر ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ مبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ آئیے سلسلے کی ابتدا میں درود پاک کی فضیلت بھی ہم سن لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں بلا تاخیر آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں، میرا نام یاسر ہے۔ میرا سوال یہ ہے، ہمارے گھر میں 2-3 دفعہ نقصان بھی ہوا ہے، پیسے چوری ہوئے ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں۔ گھر میں نقصان ہوا ہے اور پیسے بھی چوری ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے، آپ کو اس کا نعم البدل نصیب فرمائے۔ یاسر بھائی انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ لاہور سے بات کر رہا ہوں، میری شادی کو 1 سال اور 1 ماہ ہو گئے، تو ابھی تک بچہ وغیرہ نہیں ہوا چاہیے، تو اس کے لیے استخارہ کروانا تھا۔ اصغر نام بتایا نا، انشاءاللہ عز و جل اصغر بھائی آپ کا استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ مجھے والے سے افتخار بات کر رہا ہوں جی، میرے انکل ہیں تو انہیں نا سر میں بہت زیادہ درد رہتی ہے تقریباً 2 ماہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے انکل کو درد سر سے نجات بخشے انشاءاللہ عز و جل، اس حوالے سے بھی آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ یاسر بھائی کی قول تھی، گھر میں نقصان بھی ہوا ہے اور وقتاً فوقتاً نقصان بھی ہوتا رہتا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پیسے ان کے چوری ہو گئے، تو نقصان سے محفوظ رہیں، اور جو پیسے ان کے چوری ہوئے ہیں اللہ کرے ایسے اسباب بن جائیں کہ پیسے ان کے لیے واپس مل جائیں، کوئی ایسا ذریعہ بن جائے، تو اس حوالے سے روحانی علاج شاہ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں جو نقصان ہو رہے ہیں، چوری وغیرہ کا سلسلہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روحانی علاج اس حوالے سے کہ آئندہ اس طرح چوری وغیرہ کے معاملات نہ ہوں، آپ کا مال و اسباب محفوظ رہے، یہ سماعت فرما لیجئے۔ وہ یہ کہ یا جلیلو 10 مرتبہ پڑھ کر اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل چوری سے
محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ تو وہ وظیفہ ہو گیا جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مال چوری سے محفوظ رہے۔ اب ان کا چوری ہو چکا ہے، مال جا چکا ہے ان کا، تو اب ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ یہ گمشدہ مال، گمشدہ شے ان کی واپس آ جائیں۔ جی اس کے لیے بھی یہ قرآن پاک کی آیت مبارک ہے، جی 21واں پارہ ہے سورہ لقمان کی، یہ آیت نمبر 16، یہ پڑھتے رہیں، یعنی کہ مال چوری یا مال گم ہو جائے، یہ آیت مبارکہ بے شمار پڑھنے سے مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آیت نمبر 16 پارہ 21 سورہ لقمان کی یہ آیت مبارکہ ہے، تو اس کو پہلے کسی جو صحیح خواہ، جو مطلب درست قرآن پاک پڑھنے والے کوئی عالم صاحب، سنی عالم اور سنی قاری وغیرہ کو یہ آیت مبارکہ پہلے ان سے آپ تھوڑی سی مشق کر لیجئے، اور پھر اس کی آپ تلاوت فرماتے رہیے، بکثرت پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل چوری شدہ مال آپ کا مل جائے گا۔ دوبارہ سن لیجئے 21واں پارہ اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 16، یہ پڑھتے رہیے۔ اچھا، اس کی تعداد نہیں ہے، یہ بے شمار بار پڑھنا ہے، بے شمار وقتاً مرتبہ فوقتاً، پڑھتے رہیں جی۔ باوضو بے وضو، باوضو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی صحیح، برکتیں بھی زیادہ ہی حاصل ہوں گی صحیح انشاءاللہ ماشاء عز و اللہ۔ اچھا، جل۔ اس حوالے سے تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں کہ جیسے چوری سے محفوظ رہے مال، وہاں گھر میں لگا دیے جائیں، دبا دیے جائیں تعویذات، تو تعویذات بھی مل سکتے ہیں اس حوالے سے؟ تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذ لے لیں، اور خود بھی چاہیں تو آیت الکرسی شریف لکھ کر، جی لیکن اس کو کمپوز نہیں کرنی، اس کو پرنٹ نہیں نکالنا، یا بازار میں ملنے والے جو تغرے وغیرہ ہوتے اس طرح کی ترکیب نہ ہو، بلکہ خود اپنے ہاتھ سے آیت الکرسی شریف لکھ کر اس کو پلاسٹک لیمینیشن کروا کے اپنے گھر میں اگر یہ لٹکا دیں تو انشاءاللہ عز و جل آئندہ چوری ماشاء سے اللہ۔ محفوظ رہیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے اسحاق بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ ان کے انکل ہیں، کوئی جاننے والے ہیں، تو ان کے سر میں بہت زیادہ شدت سے تکلیف رہتی ہے، درد رہتا ہے، جی جی تو درد سر سے نجات کا روحانی علاج۔ جی جی، اللہ تبارک و تعالی ان کو اور مدنی چینل کے وہ ناظرین جنہیں سر میں درد کی شکایت ہے، تکلیف، ایک تعداد ہے جن کو یہ پرابلم ہوتی ہے، سر میں درد رہتا ہے، آدھے سر میں درد، پورے سر میں درد، تو اس کا روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، اس کو ترکیب بنا لیجئے انشاءاللہ عز و جل، درد سر کی جو شکایت ہے اس سے ان کو شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے یہ روحانی علاج اپنی ماہانہ تصنیف گھریلو علاج جو مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل فرما سکتے ہیں، اس میں لکھے ہوئے ہیں، اگر کسی کو سر میں درد ہو تو یہ آیات مبارکہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے، اور سورۃ الناس بھی اس حوالے سے ایک آسان سا روحانی علاج ہے کہ 7 مرتبہ سورۃ الناس اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر اپنے جو انکل ہیں ان کے سر میں درد، ان کے سر پر دم کیجئے، اگر پوچھئے، اگر اب بھی درد باقی ہو دوسری دفعہ بھی دم کیجئے، اب بھی درد ہو تو تیسری دفعہ بھی اسی طرح دم کیجئے، پورے سر کا درد ہو یا آدھے سر کا یا کیسا ہی شدید درد ہو، 3 بار میں انشاءاللہ عز و جل جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہر مرتبہ 7 مرتبہ یہ پڑھنی ہے سورۃ الناس، تو یقیناً آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا، اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت شاندار تصنیف ہے، گھریلو علاج کتاب، یا مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ www.dawatislami.net سے بھی اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ بڑھتے ہیں استخاروں کی جوابات کی جانب۔ استخارے کے حوالے سے بھی ایک قول ہمیں موصول ہوئی تھی۔ اصغر بھائی، آپ کا مسئلہ تھا، آپ نے کہا کہ شادی کو 1 سال 1 ماہ ہو چکا ہے اور اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، تو استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت کوئی بندش، کوئی عملیات کا اشارہ نہیں آ رہا، قدرتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، آپ دعائیں کرتے رہیں، صلاۃ الحاجات کی ادائیگی کا سلسلہ بھی جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ حصول اولاد کے حوالے سے روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائے ابراہیم یہ پڑھا کریں۔ دعائے ابراہیم بھی آپ سماعت فرما لیجیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے 3 مرتبہ یہ دعا ابراہیم پڑھنی ہے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اور اللہ کی رحمت سے اولاد کی نعمت بھی نصیب ہوگی۔ اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا ابھی یاد نہ ہو سکا ہو یا سمجھ نہ آیا ہو تو یہی کتاب گھریلو علاج
یہ آپ امیر علیہ سنت دامت بقاتم العالی کی بہت شاندار تصنیف ہے، بہت سارے روحانی علاج اس میں لکھے ہوئے ہیں، تو یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، حصول اولاد کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور رہے نصیب مدنی قافلے میں سفر کی نیت فرما لیں، الحمدللہ عز و جل اس طرح کی بہت ساری مدنی بہاریں سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا اور یا اولاد کی نعمت سے محروم تھے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیا، عاشقان رسول کی قرب کی برکتیں ملیں، اللہ کی رحمت سے دعائیں قبول ہوئیں اور اللہ کی رحمت سے مسائل بھی حل ہو گئے۔ تو کیا معلوم اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تو آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کریں، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ آپ کا استخارہ کیا گیا، ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اور ذہن نصیب آپ 11 جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کر کے اپنے اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا بھی کیجیے، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کو خوب برکتیں حاصل ہوں گے اور بہت کرم ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ راحیل کلیم، والدہ کا نام مسرت شاہی، اور جاب کا پتہ کرنا ہے کہ جاب بھی جاتا ہوں، جاب کے لیے تو جاب نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، رکاوٹیں دور فرمائے۔ عبد القیوم نام بتایا نا جی، انشاءاللہ عز و جل عبد القیوم بھائی آپ کا بھی استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میں کامران بات کر رہا ہوں حیدرآباد۔ میری والدہ کا نام خاتون ہے، مجھے استخارہ کروانا ہے کہ میری تھوڑا دل گھبراتا ہے، طبیعت صحیح نہیں ہے۔ دل گھبراتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو قلبی سکون عطا فرمائے اور گھبراہٹ بے چینی دور فرمائے، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی آپ کو روحانی علاج ہم بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام حریہ تاریہ ہے، میں شیخو پورہ سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی امی کا استخارہ کروانا ہے بیماری کا اور زادوں کا۔ ان کا نام رفعت تاریہ ہے اور ان کی امی کا نام مقصودہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ چلیں روحانی علاج پہلے ہم سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل اس دوران استخارے بھی کیے جائیں گے، پھر بڑھیں گے استخاروں کے جوابات کی طرف۔ کامران بھائی کی قول تھی بتا رہے ہیں کہ دل بہت زیادہ گھبراتا ہے، بے چینی طاری ہو جاتی ہے ان پر، تو قلبی سکون نصیب ہو جائے، اس حوالے سے روحانی علاج۔ یہ دو آیت مبارکہ پارہ 9 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 11 وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، اور یہ آیت أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 13واں پارہ سورۃ الرعد کی 28ویں آیت ہے۔ یہ دونوں آیتیں مریض خود پڑھ کر دم کیا ہوا پانی پیے یا کوئی پڑھ کر پلا دے، انشاءاللہ عز و جل دل کی گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ یعنی یہ دونوں آیتیں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل فوراً اس کا اثر ظاہر ہوگا اور آپ کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر یہ مدنی قافلے میں بھی سفر کر لیں، مدنی قافلے میں سفر کر کے آ رہے ہیں، تو ایسا قلبی سکون ملے گا اللہ کی رحمت سے، برکتیں آپ خود ملاحظہ کریں گے اللہ کی رحمت سے۔ دیکھیں خوب برکتیں ملیں گی، علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، اور 11 جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کی نیت بھی فرما لیجیے، انشاءاللہ عز و جل عاشقان رسول کی صحبت نصیب ہوگی، اچھا ماحول نصیب ہوگا، تو ذہنی قلبی سکون حاصل ہوتا رہے گا۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز ہمیں موصول ہوئی تھیں۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، راحل خلیل نام بتایا تھا آپ نے بھی، اسی طرح کا مسئلہ بیان کیا کہ جاب کا مسئلہ ہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا۔ استخاروں میں آپ کے ساتھ قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی بندش، کوئی عملیات کا اشارہ نہیں آیا۔ آپ حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع استعمال کیجیے، کوشش اپنی جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے بہتر روزگار آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ اب جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، حصول روزگار کے لیے وظیفہ آپ سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حصول روزگار کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل روزگار نصیب ہوگا اور اللہ کی رحمت سے خوشحالی ہی خوشحالی نصیب ہوگی، رزق میں وسعت اور کشادگی پیدا ہوگی۔ یہ وظیفہ بھی سماعت فرما لیا ہوگا آپ نے یقیناً،
تو اس پر عمل جاری رکھیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے روزگار نصیب ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور مدنی منع کی قول تھی، اپنی والدہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ بیمار بھی ہیں اور کوئی جادو وغیرہ تو نہیں ہے ان کے ساتھ، تو آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو یا عملیات کا اشارہ نہیں آیا، بیماری کی علامات ہیں، اور اپنے طبیب سے بھی مشورہ کر لیجیے، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیے، روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ وہ روزانہ 115 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا، یہ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں تحریر فرمایا ہے، تو مدنی پنصورہ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجئے، اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، اور بہت سارے الحمدللہ عز و جل روحانی علاج، اوراد و وظائف، دعائیں، صورتیں، پھر ان صورتوں کی خواص خاصیتیں اس میں الحمدللہ عز و جل لکھی ہوئی ہیں، اور اس کتاب کا تو ہر گھر میں ہونا ضروری ہے، تو یہ کتاب حاصل کر لیجئے، اس میں سے یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے، اور اپنی ان بیماریوں کی، پریشانیوں کی کاٹ کا عمل آپ کروا لیجیے، اللہ کی رحمت سے بیماریاں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، حصول روزگار میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی، مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اور جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے، ایک بات آپ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ میرے والد صاحب اور بھائی جو ہے ٹائلز کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس بارے میں استخارہ کر کے ارشاد فرما دیجیے۔ میرے والد صاحب کا نام ہے محمد یونس، والدہ کا نام ہے نسیم بانو، اور میرے بھائی کا نام ہے محمد دانش، اور ان کی والدہ کا نام ہے رئیس بانو۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے بتاتے ہیں کہ شروع کرنا بہتر ہے یا نہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ سعودی عربیہ ریاض فیاض اختاری بول رہا ہوں، اور مجھے ایک ہفتے سے کافی ہماری طبیعت خراب چل رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں، مجھے استخارہ کروانا ہے۔ میرا نام فیاض اختاری ہے، میرے ماں کا نام ستارہ بیگم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے۔ فیاض نام بتایا نا آپ نے، فیاض بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد حسیب الطاری، مجھے ایک روحانی علاج عطا فرما دیجیے کہ میں حافظ قرآن بن رہا ہوں، کہ جلد از جلد مجھے حافظ قرآن بن جاؤں اور سبق جلد از جلد یاد ہویا کرے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائیں، اور خوب محنت بھی کیجیے، کوششیں بھی کیجیے، اور روحانی علاج کے ساتھ ساتھ آپ نے خوب محنت بھی کرنا ہے، دعائیں بھی کرنی ہے، والدین سے، اپنے اساتذہ کرام سے دعائیں بھی کرانی ہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے بہت جلد حافظ قرآن بن جائیں گے۔ اور حافظ قرآن کے تو بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس تاج کی اتنی روشنی ہوگی کہ سورج کی روشنی بھی اس کے آگے ماند پڑ جائے، یعنی سورج سے بھی زیادہ اس تاج کی روشنی ہوگی۔ اور حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو اور درجات اس کے بلند ہوتے رہیں گے جنت میں۔ تو کوشش کیجئے، اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور ہمارے جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں آپ بھی کوشش کی رہے ہیں، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بنانا ہے، عالم قرآن بھی بنانا ہے، اور اس کے لیے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ کا شعبہ بھی قائم ہے، تو اپنے بچوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخلہ کروا لیجیے، فی سبیل اللہ الحمدللہ عز و جل حفظ و ناظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے، مدرسۃ المدینہ میں داخلہ کرائیے، کیا معلوم ہم اپنے بچوں کو حافظ بنا دیں، عالم دین بنا دیں، اور ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے، اور بخشش و نجات کا ہماری اولاد ہمارے لیے ذریعہ بن جائے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد بھی فرمائے، سبق جلدی یاد ہو جائے، حافظ قرآن جلدی سے بن جائے، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی آپ کو وظیفہ ہم بتائیں گے، روحانی علاجی بتائیں گے۔ دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں آپ بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھیے گا بھی، انشاءاللہ عز و جل کچھ کالز لینے کے بعد ابھی آپ کو یہ وظیفہ ہم بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ نام محمد سعید ہے، والدہ کا نام صابہ بی بی ہے، اور سے بول رہا ہوں، میرا کاروبار میں رکاوٹ آ رہی ہے، اس کا استفادہ کرانا ہے۔
کاروبار نہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائیں, جائز کاروبار میں آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائیں انشاءاللہ عز و جل. سعید بھائی استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام توقیر ہے، والدہ کا نام عابدہ بی بی. جو بھی کاروبار کرتا ہوں وہ کام نہیں چلتا اور میں بہت پریشان ہوں. ہر کام میں ناکام ہوا ہوں، کوئی بھی میرا کام نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابی نصیب فرمائے. وظیفہ اس حوالے سے ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے. اچھا، ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. ناکامی کیوں ہو رہی ہے اس کے اسباب پر بھی غور کر لینا چاہیے، اور جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام میں جن کو زیادہ تجربہ حاصل ہے، جو یہ کام کر چکے ہیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیے گا انشاءاللہ عز و جل. اس حوالے سے بھی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب انشاءاللہ عز و جل. اس دوران آپ کے استخارے کیے جائیں گے، پھر بڑھیں گے استخاروں کے جوابات کی جانب. ہمارے محمد حسیب بھائی کی قول تھی ماشاءاللہ حافظ قرآن بن رہے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیا جائے کہ حافظہ بھی مضبوط ہو جائے، جلدی قرآن پاک یاد ہو جائے، اور جو جلدی سے یہ سبق یاد کریں بس جلدی ان کو یاد ہو جائے. جی انشاءاللہ. حسیب بھائی، آپ سبق یاد کرنے سے قبل یہ والی دعا پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل جو کچھ پڑھیں گے وہ یاد رہے گا. یہ دعا الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے جو کتابیں رسالے وغیرہ یہ شائع ہوتے ہیں، تقریباً ان کے شروع میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے. دعا یہ ہے: اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. تو سبق یاد کرنے سے قبل اول آخر درود شریف کے ساتھ 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یہ آپ دعا پڑھ لیا کیجئے. اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے. یہ دعا جو آپ کو پڑھ کر سنائی گئی، یہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ سبق یاد کرنے سے پہلے، سبق یاد کرنے سے پہلے، منزل پڑھنے سے پہلے آپ یہ مطلب پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل جو کچھ یاد کریں گے وہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمارے توقیر بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ کاروبار شروع کرتے ہیں تو کامیابی نہیں مل پاتی، ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، ان کو کامیابی نہیں مل پا رہی ان کے کاموں کے اندر، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام پورا نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے وظیفہ ارشاد فرمائیں. جی اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کو رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے. سورۃ الواقعہ قرآن پاک کی ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ تونگری اور خوشحالی لانے والی سورت ہے. تو یہ سورہ واقعہ آپ یا آپ کے گھر میں سے جو صحیح خواہ ہو، یعنی درست قرآن پاک پڑھنا جانتا ہو، اس کو چاہیے کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق کی تنگی، مفلسی، تنگ دستی وغیرہ دور ہو جائے گی. انشاءاللہ عز و جل خوشحالی اور تمنگری حاصل ہوگی انشاءاللہ. بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب. الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں. جوابات سماعت فرما لیجیے. ہمارے ابتدا میں ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرے والد صاحب اور بھائی دونوں ٹائلز کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، بہتر ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی خوب برکتیں عطا فرمائیں. اس حوالے سے ایک مدنی مشورہ بھی سماعت فرما لیجیے. اب چونکہ یہ نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے دارالفتاء اہل سنت سے شرعی رہنمائی بھی حاصل کر لیجیے کہ اس کام کے کیا کیا تقاضے ہیں، کس انداز سے اس کام کو شروع کیا جائے، اور شرعی کیا کیا احکامات ہیں. تو شرعی رہنمائی لے لیجیے اور پھر اسی شرعی رہنمائی کے مطابق اپنے کام کو چلائیے. انشاءاللہ عز و جل شریعت کے مطابق اپنے کام کو لے کر چلیں گے تو اللہ کی رحمت سے اس میں برکتیں بھی حاصل ہوتی رہیں گی. اس کے بعد ہمارے عرب شریف سے فیاض بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 1 ہفتے سے میری طبیعت خراب ہے، آپ کا استخارہ کیا گیا. فیاض بھائی، استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد لگی ہوئی ہے، اور نظر یہ حق ہے، نظر لگ جاتی ہے، نظر کی وجہ سے بھی، نظر بد کی وجہ سے بھی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، طبیعت میں گرانی سی آنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. اس کا وظیفہ بھی سماعت فرما لیجیے.
آپ کو چاہیے کہ آپ سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ آیت پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجیے وقتاً فوقتاً، انشاءاللہ عزوجل نظر بد سے حفاظت رہے گی۔ نظر بھی اتروا لیجیے اپنی، نظر اتر جائے گی تو طبیعت اللہ کی رحمت سے آپ کی بہتر ہو جائے گی، اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے آپ نظر بد کی بھی کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں، انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے، چونکہ عرب شریف سے آپ نے کال کی تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی کارڈ کا عمل کروایا جا سکتا ہے۔ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے، تو اس میں اپنا نام، والدہ کا نام اور مکمل مسئلہ لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کو یہ فارم سبمٹ کر دیجئے، انشاءاللہ عزوجل مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ آپ کے لیے کارڈ کا عمل کرے گی، اللہ کی رحمت سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے سعید بھائی، آپ کی بھی عرب شریف سے کال تھی، آپ نے کہا کہ میرا کاروبار نہیں ہے اور کاروبار نہیں مل پا رہا، تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ قدرتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی بندش کے معاملات آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے، اور کوشش بھی اپنی جاری رکھیے حصول روزگار کے لیے، جائز ذرائع بھی استعمال کریں آپ، اور کوشش کریں انشاءاللہ عزوجل غیب سے راہیں کھلتی چلی جائیں گی، اسباب بنتے چلے جائیں گے، آپ کو روزگار نصیب ہوگا۔ وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے، آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان، جب نماز فجر کے لیے آپ جائیں مسجد تو فجر کے سنتیں پہلے ادا کرتے ہیں، 2 رکعات سنت، پھر اس کے بعد 2 فرض ادا کرتے ہیں، تو فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان 550 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا رزاقو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا جا رہا ہے یہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں لکھا ہوا ہے، تو یہ مدنی پنصورہ بھی حاصل فرما لیجیے، مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجیے، اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، تو یہ وظیفہ آپ جاری رکھیے، انشاءاللہ عزوجل روزگار نصیب ہوگا اور آپ کا کاروبار بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ ملک محمد ندیم نام ہے میرا، والدہ کا نام ہے عصمت صدیقہ۔ مسئلہ یہ ہے اپنا کاروبار کے لیے بہت پریشان ہوں، نیا کام شروع کیا وہ پراپرٹی کا، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ چاہیے۔ کاروبار میں برکت کے لیے وظیفہ انشاءاللہ عزوجل آپ کو ابھی بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں، محمد عمران میرا نام ہے، اور میری والدہ کا نام حامد بی بی ہے۔ کمائی بھی بہت زیادہ ہے لیکن میرے اوپر سے قرضہ نہیں ختم ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرمائے، انشاءاللہ عزوجل وظیفہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ تیمور عرض کر رہا ہوں کشمیر سے۔ میرا ایک مسئلہ ہے کہ میرا بھانجا ہے چھوٹا، اس کی آنکھ میں تھوڑا سا درد ہوا، تو ابھی اس کا درد مزید بڑھتا جا رہا ہے، اس کو آرام نہیں آ رہا، ڈاکٹری علاج وغیرہ بھی اس کا کرایا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کی آنکھ میں بہت سارا سوجا پڑ گیا ہے، کی نظر بھی بند ہو چکی ہے، ڈاکٹری علاج سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو آپ پلیز استخارہ کر دیں، کسی کی نظر وغیرہ لگی ہے یا کسی چیز کا سایہ ہے۔ بھانجے کا نام آپ نے نہیں بتایا، مسئلہ تو آپ نے پورا بیان کر دیا تیمور بھائی، اور بھانجے کا نام اگر آپ بتا دیتے تو استخارہ بھی کر دیا جاتا، باقی وظیفہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھانجے کے لیے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد اسماعیل، والدہ کا نام امینہ حجیانی۔ میرا جو ہے وہ 1 سال سے کوئی کام کاج نہیں ہے، میں بڑا پریشان ہوں، مجھے دل ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں باہر نکل کر کوئی کام کروں، تو برائے کرم استخارہ کر کے مجھے بتائیں کہ مجھ پر کوئی اثرات یا کچھ ہے تو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے اسماعیل بھائی، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام حمایت اللہ ہے اور میں اقاضی بروتا اٹک شہر سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ 4.5 سال ہو گئے شادی کو، بچے نہیں ہیں، اور تقریباً 4.5 سال ہو گئے روزگار بھی نہیں ہے، تو استخارہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ کا نام اعجاز بیگم۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ تاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے ایک استخارہ کروانا ہے، مہران نام ہے، ان کی والدہ کا نام ہے نجمہ، دکان پر بیٹھتے تھے، اب کچھ دنوں سے طبیعت بہت شدید خراب ہے، دکان پر بیٹھنے کو ان کا دل نہیں کرتا، وہ بہت پریشان ہیں کہ کہیں کسی نے کوئی عملیات وغیرہ کرا دیے۔
इंशाअल्लाह तवज्जो इस्तिखारा करके बताते हैं। इनका एक कॉल और चला दीजिए। शफकत हुसैन मेरा नाम है, मैं जिला नारोवाल के छोटे से सिटी तहसील जफरवाल से बात कर रहा हूँ। मेरी 4 साल हो गए हैं शादी को, मेरी औलाद नहीं है। वालदा का नाम नसीम अख्तर। इंशाअल्लाह तवज्जो इस्तिखारा करके अभी हम आपको बताते हैं। इस्तिखारों के हवाले से भी काफ़ी कॉल्स हैं, रूहानी इलाज भी मालूम कर रहे हैं। हमारे सबसे पहले नदीम भाई की कॉल थी, बता रहे हैं कि अपना कारोबार ये हो जाए और कारोबार में बरकत हो जाए, इस हवाले से भी वजीफ़ा इरशाद फरमा दीजिए। इसके बाद भी हमारे अरब शरीफ से इमरान भाई की कॉल थी, बता रहे हैं कि कमाई बहुत ज़्यादा है लेकिन कर्जा भी इन पर बहुत ज़्यादा है, इस हवाले से भी रूहानी इलाज इरशाद फरमा दीजिए। सबसे पहले जिन इस्लामी भाई ने अपना कारोबारी परेशानी के हवाले से फरमाया, इनके लिए रूहानी इलाज अर्ज़ करता हूँ। ये समाज फरमा लें, बगौर इसको सुन लें, इसकी तादाद, इसके औकात वग़ैरह ये सब आप लिख लीजिए। बाद नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 14 मरतबा दुरूद शरीफ और फिर या वहाबू 1400 मरतबा पढ़िए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कभी रिस्क में बरकत से महरूमी नहीं होगी। ये तो आपके लिए। अब मज़ीद सुनिए, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत से उसकी नस्लें भी रोज़ी की कसरत के सबब शाद काम रहेंगी। न सिर्फ आपको इसके फ़वाइद और बरक़ात हासिल होंगी, बल्कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी औलाद, बल्कि औलाद दर औलाद भी इस वजीफ़े से फैज़याब होगी। लिहाजा बाद नमाज फ़जर 14 मरतबा दुरूद शरीफ और फिर या वहाबू 1400 मरतबा पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रिस्क में तंगी और बेबरकती दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसके बाद एक और इस्लामी भाई ने कर्जदारी का मसला बयान फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला आपको बारे कर्ज से खुलासी अता फरमाए, आपका कर्ज उतर जाए। तो इसका रूहानी इलाज आप समाज फरमा लीजिए। ये दुआ है कर्ज से सबुकदोशी के लिए, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। हर नमाज के बाद 11-11 मरतबा पढ़नी है, यानी फजर के बाद 11 मरतबा, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, इस तरह हर नमाज के बाद 11 मरतबा तो आपको ये दुआ पढ़नी है। इसके अलावा सुबह व शाम 100 मरतबा आप ये दुआ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। इसके बारे में आता है हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के फरमान का खुलासा है कि पहाड़ के बराबर भी अगर कर्ज हो तो वो उतर जाएगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा, ये वजीफा भी ताबीदात अत्तारिया के बस्तों से मिल सकता है? बिल्कुल, अगर जैसे मदनी पंसूरा नहीं है किसी के पास, ताबीदात के बस्ते से भी हासिल से तो मिल जाएगा। और इन्होंने जहाँ से कॉल की है वहाँ बस्ता नहीं है हमारा। अच्छा। जी। तो अब वो कैसे ये जो है तो दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net में बुक लाइब्रेरी में जाकर जो अमीर अहले सुन्नत की जो किताबें वहाँ पे सिलेक्ट करके ये मदनी पंसूरा ये डाउनलोड कर लें। और इसमें ये बारे कर्ज से खुलासी का जो रूहानी इलाज है लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 245 पेज नंबर 245 पर। तो इसको डाउनलोड करके इसका चाहे तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और इस वजीफ़े को आप उस वेबसाइट पे जाकर बुक लाइब्रेरी में जाकर अमीर अहले सुन्नत की किताबें उनमें से मदनी पंसूरा डाउनलोड करके उससे हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद तैमूर भाई की कॉल थी, इन्होंने इस्तिखारे का कहा था लेकिन चूंकि भांजे के हवाले से मसला बयान किया था तो नाम नहीं बताया था। जी। तो बता रहे हैं कि आँख में भी तकलीफ है, कई डॉक्टरों से इलाज करवाया लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा और कोई आँख में कोई मसला हो चुका है, नज़र भी बच्चे की वो चली गई है। दुआ भी फरमा दीजिए, इस हवाले से कोई वजीफ़ा हो वो भी इरशाद फरमा दीजिए कि नज़र बच्चे की बहाल हो जाए, नज़र दोबारा लौट आए। अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। जी, आपके लिए 2 रूहानी इलाज मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ। मसला कुछ आपने बच्चे की आंखों में सूजन और तकलीफ़ का भी बयान फरमाया। तो एक तो या मुक़ीतू जिसकी आंखें सुर्ख हो और दर्द करे 10 मरतबा पढ़कर दम कर लीजिए रोज़ाना। एक तो अमल ये कर ले और एक अमल ये भी है साथ में, ताकि इनके जो आई साइड जो वीक होती चली जा रही है, इसके लिए ये या शकूरू 41 टाइम्स पढ़कर पानी पर दम करके
جو ہے تو اس کو اپنے بچے کی آنکھوں کے اندر نہیں بلکہ آنکھوں کے اوپر اس کا پانی پھیر لیا کرے. انشاءاللہ عز و جل بچے کی جو آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے اور بیماری بڑھ رہی ہے اس میں انشاءاللہ عز و جل افاقہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی بچے کے والدین کو صبر بھی عطا فرمائیں. اور یاد رکھیے کہ بیماری اور پریشانی پر شکوہ کرنے کے بجائے صبر کی عادت بنانی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. یاد رکھیے کہ شکایت کرنے سے بلا وجہ دوسروں کے آگے بیان کرنے سے مصیبت یہ بیماریاں دور نہیں ہو جاتی بلکہ بے صبری کرنے سے صبر کا اجر جو ہے نا وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. اور بلا ضرورت بیماری اور مصیبت کا اظہار کرنا اپنی پریشانیوں کا اظہار کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے چھپایا اور لوگوں سے اس کی شکایت نہ کی تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. تو یہ بخشش و مغفرت کی بشارتیں یہ بیماریوں پر صبر کرنے کے حوالے سے. تو ہم اپنی بیماریوں پر پریشانیوں پر آزمائشوں پر اپنے نقصان پر صبر کرنے کی بھی عادت بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر بھی راضی رہیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے صبر کر کے جو اجر ہاتھ آنے والا ہے وہ اجر بھی ہاتھ آئے گا اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جلد بیماریاں بھی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کی بیماریاں پریشانیاں آزمائش سے دور فرمائیں. اور جن اسلامی بھائی نے ہمارے تیمور بھائی نے کال کی اپنے بھانجے کے حوالے سے میں آپ کو مدنی مشورہ دوں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنے بھانجے کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کیجیے. انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے بہت کرم ہوگا. اور کیا معلوم کہ جو بینائی جو آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے بچے کی وہ اللہ کی رحمت سے دوبارہ لوٹ آئے انشاءاللہ اور اللہ کی رحمت سے آنکھیں روشن بھی ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کے صدقے آپ کے بھانجے کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائیں. پڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب. الحمدللہ عز و جل استخارے بھی کر دیے گئے ہیں. جوابات سماعت فرما لیجئے. ہمارے اسماعیل بھائی آپ کی قول تھی. آپ نے کہا کہ 1 سال سے میں کام کر رہا ہوں لیکن برکت نہیں ہے کام میں دل بھی نہیں لگتا عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. تو آپ کا استخارہ کیا گیا. دیکھیں استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد عملیات اثرات بندش کوئی بھی ایسا اشارہ نہیں آ رہا اور ایسے کوئی گھبرانے کی بات نہیں. آپ کوشش جاری رکھیں صلاۃ الحاجات ادا کرتے رہیں درود پاک کی آپ کثرت کریں اور اکثر وقت باوضو رہنے کی عادت بنائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام میں بھی دل لگنا شروع ہو جائے گا اور آپ کے کاروبار میں بھی برکت رہے گی. کوشش کر کے اپنا صدقہ بھی آپ نکالتے رہیں. نمازوں کی پابندی فرائض کی پابندی بھی کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل دیکھیں خوب برکتیں حاصل ہوں گی. اگر آپ کی کوئی دکان ہے اور جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے تو آپ ایسا کیجیے کہ کسی سادے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان پر لٹکا دیجیے. انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں برکت بھی رہے گی. آپ کا کاروبار خوب چمکے گا. شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا. یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت شاندار کتاب ہے مدنی پنصورہ. اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے اور ظاہر نصیب آپ مدنی پنصورہ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجیے حاصل کیجیے اپنی دکان پہ رکھ لیں. پڑھتے بھی رہیں. دعائیں بھی اس میں الحمدللہ عز و جل لکھی ہوئی ہیں. درود پاک اس میں لکھے ہوئے ہیں. یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ عز و جل برکت رہے گی. اچھا اس کے بعد ہمارے حمایت اللہ بھائی آپ کی قول تھی. آپ نے کہا کہ 4 سال ہو چکے ہیں اولاد بھی نہیں ہے اور روزگار کا بھی سلسلہ نہیں ہے. آپ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں آپ کے ساتھ قدرتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے. صبر کیجئے اللہ کی رضا پر راضی رہیے. جلد ہی انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے آپ کی یہ آزمائشیں دور ہو جائیں گی. شکوہ شکایت میں مبتلا نہیں ہونا. صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اجر حاصل کرنا ہے. حصول اولاد کے حوالے سے وظیفہ سماعت فرما لیجئے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. اس میں ایک وظیفہ لکھا ہوا ہے حصول اولاد کے لیے. آپ اور آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے پڑھنا ہے. آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی. اچھا اس کے بعد ہمارے مہران بھائی آپ کی قول تھی. آپ نے کہا کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں اچھا مہران نام آپ نے بتایا تھا کہ دکان پر بیٹھتے ہیں دل نہیں لگتا اور عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے اور کاروبار میں بھی برکت نہیں ہے. تو اس حوالے سے استخارے کا آپ نے کہا تھا تو ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں ان کے ساتھ آ رہا ہے نظر بد کا اشارہ. نظر بد لگی ہوئی ہے تو اپنی یہ نظر بھی اتروا لیجیے. اپنا صدقہ بھی یہ نکالتے رہیں. کاروبار میں دل لگ جائے کام کاج میں دل لگے. اس حوالے سے وظیفہ سماعت فرما لیجیے. جس کا کام کاج میں دل نہ لگتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ
روزانہ 100 مرتبہ یہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحول وقوت لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے شفقت حسین بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 4 سال ہو چکے ہیں اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ قدرتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائشیں ہیں، آپ صبر کیجئے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہیے، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی آپ کو خوشخبریاں نصیب ہوں گی اور اللہ کی رحمت سے اولاد کی نعمت بھی نصیب ہوگی۔ میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، مدنی قافلے میں آپ سفر کر لیجئے، 12 جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں والے اجتماع میں شرکت کی نیت کیجئے، الحمدللہ عز و جل بہت ساری ایسی مدنی بہاریں ملتی ہیں کہ فلاں کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کی، اللہ کی رحمت سے مسئلہ حل ہو گیا۔ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے، حصول اولاد کے لیے الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں، آپ کے علاقے میں شہر میں تعویذات عطاریہ کے بستے بھی لگتے ہوں گے، دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ قائم ہو تو آپ وہاں حاضر ہو جائیے، وہاں سے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے حصول اولاد کے لیے تعویذات عطاریہ استعمال کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ وظیفہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے، آپ کو چاہیے کہ آپ ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریئو یا باریئو یا باریئو 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نیک بیٹا عطا ہوگا۔ اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا الحمدللہ عز و جل مدنی پنصورہ میں یہ وظیفہ امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے وہ بھی، اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آن لائن استخارہ، جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، آن لائن استخارے کے لیے آپ ہماری دعوت اسلامی کے ویب سائٹ www.dawatislami.net اس کے ذریعے بھی آن لائن آپ استخارہ کروا سکتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل آپ کو ہاتھوں ہاتھ رپلائی بھی اللہ کی رحمت سے مل جائے گا۔ اور ایڈریس بھی آپ سماعت فرما لیجیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ حاصل ہو جائیں، روحانی علاج اور ہمارے استخاروں کے جوابات مل جائیں تو، اور اپنے مسائل آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ کار اور اس کا ایڈریس بھی آپ ملاحظہ فرما لیجیے۔ آپ اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کو روانہ کر سکتے ہیں۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، محلہ سوداگران، باب المدینہ، کراچی، پاکستان۔ دس بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کو بیٹا عطا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کی، بیماریوں کا بتایا، پریشانیوں کا بتایا، یا ارحم الراحمین سب پر اپنا رحم و کرم فرما، فضل فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن ہو آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب